کوئلہ سینٹر والے بابا۔ 1952 کی ایک شام صدر میں گھومتے ہوئے میرا ایک بہت پرانا دوست مل گیا۔ دیر تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بازار میں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے اس سے کہا چلو کہیں بیٹھ کر باتیں کریں، ہوٹل میں چلتے ہیں۔ ہوٹل کیوں؟ وہ بولا، بابا کی کوٹھری جو ہے وہاں چائے بھی ملے گی، عمدہ چائے، اور پھر مفت۔ تم کوئلہ سینٹر کے بابا کو نہیں جانتے؟ حیرت ہے۔ چند ایک قدم چلنے کے بعد ہم بابا کی کوٹھری میں جا داخل ہوئے۔ وہ ایک اندھیری کوٹھری تھی۔ چند ساتھ کے لیے تو نگاہ دھندلائی رہی، پھر شکلیں ابھری۔ سامنے کھدر کا جبہ پہنے بابا براجمان تھے۔ ان کے روبرو پتھر کے طباخ میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ دیے کی دھندلی روشنی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ دو رویہ بیٹھے ہوئے لوگ نیم دروں نیم بروں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ہستی اور نیستی کے درمیان جھول رہے ہوں۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس دھندلی روشنی نے منظر کو ایک بے نام تاثر سے بھگو دیا۔ ہم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کچی دیواریں، کھدر میں ملبوس بابا، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ عجز کی اس بے نام کیفیت سے سرشار تھے جو طاری ہو جائے تو ساری کائنات سر بسجود ہو جاتی ہے۔ کئی ایک مہینوں کے بعد ہمیں پھر اسی بازار سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا چلو یار کچھ دیر کے لیے بابا کی کوٹھری میں جا کر بیٹھیں۔ بابا کے کمرے میں داخل ہو کر میں بھوچکا رہ گیا۔ نہیں، یہ وہ کمرہ نہیں، ہم غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ وہاں تو سما ہی اور تھا، کچی کوٹھری کی جگہ چمکتی ہوئی ٹائلوں کا بنا ہوا کمرہ جو دودھیا ٹیوبوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ سامنے تخت پر بابا سبز چوغا پہنے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مغلیہ شہنشاہ اپنے 9 رتنوں کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا ہو۔ میرے دوست نے مجھے کوہنی ماری اور زیر لب کہا چلو چلیں، اب یہاں وہ بات نہیں رہی۔ جدہ کی عالی شان عمارتوں، کارپیٹ سڑکوں اور کاروباری بے اتنائی کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے میں بابا کے منور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پھر مجھے کسی نے کوہنی ماری، زیر لب آواز آئی، چلو یار چلیں، اب یہاں وہ بات نہیں۔ سچ جانیے میں ایک خاصا پڑھا لکھا فرد ہوں اور آج کی دنیا کے متعلق خاصی بنیادی معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جب سے سرزمین حجاز پر تیل نے دھاوا بولا ہے، تاریخ کے سوا وہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کس اصول کے تحت میں سمجھتا تھا کہ جب میں سرزمین جدہ پر قدم رکھوں گا تو ٹائم مشین پیچھے گھوم جائے گی۔ جدہ وہی پرانا جدہ ہوگا جس کا نقشہ برٹن صاحب اور کین صاحب نے کھینچا ہے۔ عرب وہی عرب ہوں گے، شہر وہی شہر ہوں گے۔ سڑکوں پر اونٹوں کے قافلے چل رہے ہوں گے اور شہر سے باہر چاروں طرف تحد نظر ریت ہی ریت، ریت ہی ریت۔